بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی بہترین ون لائن خبریں سننے سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ یہ چینل چلتا رہے۔ شکریہ۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کو فعال رکھنے کے لیے ترکی سے تعاون مانگ لیا۔ افغان طالبان کی درخواست پر فیصلہ 31 اگست کے بعد کیا جائے گا، ترک حکام۔ مغربی ممالک کی اپنے شہریوں کو کابل ایئرپورٹ سے دور رہنے کی سخت ہدایت۔ افغان طالبان کی جانب سے مغربی ممالک کو 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ حکومت 3 سال کی کارکردگی عوام کے سامنے فخر سے رکھ سکتی ہے۔ فواد چودھری۔ 30 سال حکومت کرنے والے اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ ورزش کی عادت جسم اور دماغ میں فولاد کو باقاعدہ بناتی ہے۔ بدن میں فولاد کی کمی کئی امراض کے ساتھ عمر رسیدگی اور ذہنی بیماریوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ تحقیق۔ ریل کی پٹریوں کا معائنہ کرنے والا چوکیدار ڈرون۔ یہ ڈرون ریلوے لائن کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور سامنے سے گاڑی آتی دیکھ کر پھر سے اڑ جاتا ہے۔ 4 افراد کی ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد دنیا کی سب سے تیز رفتار رولر کوسٹر بند۔ جاپان کی سب سے بڑی اور تیز رولر کوسٹر میں کم سے کم 4 افراد کی کمر اور گردن کی ہڈیاں متاثر ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے روس کے صدر پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ عالمی برادری کو افغانستان کے لوگوں کی مدد کے لیے مثبت طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ روسی صدر۔ انڈین فضائیہ کا ایک اور لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ طیارہ گرنے کے مقام پر جھونپڑیوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ تنزانیہ میں فرانس کے سفارتخانے پر حملہ، 4 پولیس افسران ہلاک، حملے میں 6 اہلکار بھی زخمی ہوئے جبکہ حملہ وار بھی مارا گیا۔ وزارت اطلاعات کا مرزا غالب اور مغل بادشاہ بابر پر ڈرامہ بنانے کا اعلان۔ پی ٹی وی نیوز کے بعد اب پی ٹی وی سپورٹس اور انٹرٹینمنٹ کی بہتری کے لیے کام جاری۔ انڈیا میں غم زدہ شوہر بیوی کی جلتی چتا میں کود گیا، جل کر مارا گیا۔ 65 سالہ شخص نے بیوی کی موت کے غم اور جدائی میں یہ قدم اٹھایا، پولیس۔ عالمی برادری کو طالبان کے ساتھ بات چیت سے جھجکنا نہیں چاہیے، جرمنی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہوگا۔ طالبان کے آگے جھکنے سے بہتر مرنا پسند کروں گا، احمد مسعود۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا ہوں اور جھکنے کا لفظ میری ڈکشنری میں شامل نہیں، احمد مسعود۔ موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ مینار پاکستان میں جو ہوا اسے تکلیف ہوئی۔ زیادہ پانی پینے کی عادت سے دل کی حفاظت بھی ہوتی ہے، تحقیق۔ لیکن صرف چند دن میں خوب پانی پینے کے بعد پرانے معمول پر واپس آ جانے سے آپ کی صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افغانستان سے ایمرجنسی آپریشن ہر 39ویں منٹ پر اڑان بھری جائے گی۔ امریکی حکام نے افغانستان سے ایمرجنسی فضائی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا سے ایشیا کے 8 کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار۔ کورونا وبا نے ایشیا کے 7.5 سے 8 کروڑ افراد کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی جارحیت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شہید ہونے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد 5 ہو گئی۔
روس، چائنا، امریکہ، پاکستان تنازع افغانستان کی ثالثی کے لیے سرگرم ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ روس، چائنا، امریکہ اور پاکستان افغانستان میں تنازع کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ مشرقی غزہ پٹی اور اسرائیل کے مابین سرحد کے نزدیک اسرائیلی آرمی کے خلاف احتجاج کے دوران شدید زخمی ہونے والا ایک 32 سالہ نوجوان ہاسپٹل میں دم توڑ گیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اتحادیوں جیسا سلوک کیا جائے۔ طالبان وادی پنجشیر میں داخل احمد شاہ مسعود کی رہائش گاہ احمد چوٹیوں پر کنٹرول۔ طالبان وادی پنجشیر میں داخل ہو چکے ہیں، شہر کے باہر کے علاقے میں موجود اعلیٰ قیادت کے اگلے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے چرائی گئی $33 لاکھ کی نوادرات واپس کر دی۔ بگرام جیل میں دل دہلا دینے والے مظالم طالبان نے ویڈیو ریلیز کر دی۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد کچھ دل دہلا دینے والی ویڈیوز منظر عام پر آئیں۔ طالبان نے ڈالرز اور نوادرات ملک سے باہر بھیجنے پر پابندی لگا دی۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے افغان شہریوں پر ڈالر اور مقامی نوادرات باہر منتقل کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اشرف غنی نے غبن کیا، رقم کیسے وصول ہوگی؟ ارکان کانگریس۔ سابق افغان صدر اشرف غنی سے متعلق امریکی ارکان کانگریس نے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کو خط لکھ دیا ہے۔ کابینہ تشکیل کے لیے مشاورت، ذبیح اللہ مجاہد کو وزارت اطلاعات ملنے کا امکان۔ طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت تیز کر دی ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ سوویت یونین کے دور سے پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اب یہ بند ہو جانا چاہیے۔ ابھی تازہ خبر میں پنجشیر میں طالبان اور شمالی اتحاد کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ دونوں فریقین نے ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ افغانستان میں حجاب پہنے بچیاں سکول جانے لگیں۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں حجاب پہنے بچیوں کو سکول داخل ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔